السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آن لائن اپنے تمام دوستوں، بھائیوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں کا میں آج کے اس پروگرام میں، لائیو پروگرام میں، جس کا موضوع ہے جہاد کیا ہے، خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مختصر سے وقت میں ہمیں ایک اہم بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے اس پیغام کو قبولیت عامہ عطا فرمائے، اور میں اپنی بات جن لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں ان لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو پہنچائے، اور کہنے والے کو بھی، سننے والے کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 16 ستمبر سن 2020 کی یہ مجلس جہاد کیا ہے کے موضوع پر ہے۔ بڑا وسیع موضوع ہے۔ میں آج صرف بہت مختصر طور پر بہت زیادہ معلومات آپ کی خدمت میں رکھنا نہیں چاہ رہا، بلکہ فیس بک یا واٹس ایپ پر ایک انگلش کے اندر ایک ہمارے انڈین بھائی دوست، انگلش میں ان کا ایک مضمون تھا جو اکشے کمار جی، مجھے بڑا اٹریکشن کیا اس موضوع نے اور اس مضمون نے، جس میں یہ تھا کہ جہاد کیا ہے۔ میں نے اس کو پڑھا، اس مضمون کو، مجھے حیرت ہوئی کہ غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کا دفاع کیا، بلکہ مسلمانوں کا بھی دفاع کیا ہے، ڈیفنس کیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ جہاد کیا ہے، ایک غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی۔ بہرحال میں ان کو دھنیہ واد کہتا ہوں اور ان کا میں مشکور ہوں۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات تو نہیں کہوں گا آج۔ ان کے اس پوسٹ کو جو انہوں نے انگریزی میں لکھا تھا، میں نے اسے سمجھا اور میں نے سوچا کہ اس کو اردو میں یا ہندی میں اپنے ان دوستوں، اپنے ان بھائیوں کو بتاؤں جو لوگ انگلش نہیں جانتے، نہ سمجھ سکتے۔ اسی غرض سے میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اس کے بعد میں سوال و جواب کا حسین گلدستہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ آپ کے سوالات ہوں گے اور جوابات ہوں گے۔ ان ایام میں کافی دیر ہوئی میں آپ سے لائیو نہیں ہو سکا، اس کی وجہ میری اپنی مصروفیات تھیں، اور کچھ گرمی یہاں اتنی شدید طریقے سے ہمارے شہر حائل سعودی عرب میں پڑ رہی تھی، کھجوریں پک رہی تھیں، اور عربوں کے اوپر خاص طور پہ اللہ کا ایک خاص طور سے حجاز اور نجد کے ان عربوں پر، سعودی عرب میں بالخصوص ایک خاص طبیعت ہے، ایک مزاج ہے جو اللہ کی طرف سے خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ کھجور یہاں کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھ لیں آپ، پٹرول وغیرہ کے بعد غریبوں مسکینوں ہر دور میں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ مسکین ہے، وہ فقیر گھر ہوتا ہے۔ تو یہاں عرب کھجوروں، آپ کو پتہ ہے کہ کھجور سے محبت کرتے ہیں اور کھجور اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں دال چاول بر صغیر میں ایک گھر کی بنیادی ضرورت سمجھی جاتی ہے، تو دال وغیرہ، تو ایسے ہی کھجور یہاں پر گھر کی بنیادی ضرورت سمجھی جاتی ہے، اور عرب پسند کرتے ہیں، کھاتے ہیں الحمدللہ۔ تو کھجوریں پکنے کا یہ موسم اللہ شدید گرمی پیدا کرتا ہے تاکہ جلد سے جلد یہ کھجوریں پک جائیں، اور ان غریبوں، مسکینوں، یہ سب تک یہ اللہ کی رحمت اور یہ رزق اللہ تعالیٰ کا پہنچ جائے۔ چنانچہ انہی وجوہات کی وجہ سے میں زیادہ تر لائیو نہیں ہو رہا تھا۔ دوسرے یہ کہ بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جن کے اوپر میں ڈسکس کروں گا۔ آج میرے دل میں صبح فجر کے بعد یہی بات آئی کہ آج میں یہ بات آپ حضرات تک ضرور پہنچاؤں گا، جس میں ہمارے اکشے کمار صاحب نے جہاد کے تعلق سے بات کی ہے۔ میں ان کا وہ پوسٹ پڑھ کے سناؤں گا آپ کو، اور پھر اس کے بعد میرے اپنے تھوڑے بہت تبصرے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ انہوں نے یہ لکھا جہاد کا مطلب کیا ہے، جہاد کا مفہوم کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جہاد کا مطلب صرف دہشت گرد ہے یا دہشت گرد جہاد کرتے ہیں
غیر مسلموں کو قتل کرنا جہاد ہے، جہاں بھی غیر مسلم ملے اس کو قتل کر دو، اس کو ختم کر دو، اس کو نیست و نابود کر دو۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم یہ باتیں اکثر بہت سے پڑھے لکھے لوگوں سے بھی سنتے رہتے ہیں، اور یہ ایسی بچکانہ حرکت ہے جو میں اکثر و بیشتر اپنے دیش میں دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آج میں اپنی سطح سے جہاد کے معنی بتلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہر ایک اس پوسٹ کو اچھی طرح سے پڑھے اور سمجھ جائے، یہاں تک کہ اگر کچھ غلط میری طرف سے لگتا ہے تو میں ایڈوانس سوری بولتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، معذرت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک لمبی پوسٹ لکھی ہے، لیکن میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس پوسٹ کو مکمل پڑھیں تاکہ میری محنت ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو۔ لکھتے ہیں کہ اسلام میں جہاد اللہ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، عبادت کی ایک قسم ہے، جبکہ جنگ میں ان دوران جنگ یا جنگ میں عبادتوں کی کمی نہیں ہے۔ دہشت گردی ایسی جنگ ہے جو اللہ کے نام پر اللہ کے حکم کی کھلم کھلا نافرمانی۔ میں یہاں رک کے ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا اکشے صاحب سے کہ اکشے بھائی نے جو یہ بات بتائی ہے بہت صحیح بات ہے کہ اللہ کا نام لے کر لوگ نہ جانے کیسی کیسی خرافات کرتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہر مسلمان کسی ایک مسلمان کی بات سب کی بات ہوتی ہے، یا در حقیقت وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے۔ دنیا جانتی ہے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان ہیں، دھرم ہیں، ان دھرموں میں بھی وبھن پرکار کے سوچ رکھنے والے وبھن پرکار کی باتیں موجود ہیں۔ کہیں یہودیت کے اندر دیکھیں 71 فرقے، 71 گروہ، 71 پارٹیاں ہیں۔ کرسچنوں کے اندر 72 پارٹیاں بنیں گی ہیں، 3-4 پارٹیاں ہیں۔ ان کے ہاں مریم کے اسٹیچو کی پوجا ضروری ہے، جائز ہے، لیکن انہی کرسچنوں میں کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جو مورتیوں کی پوجا نہیں کرتے۔ خود سناتن دھرم غیر مسلم ہندو جو ہیں، ہندو تو میں نہیں سمجھ، ہندو نہیں کہتا میں، یعنی ہمارے دیش کے اندر جو اپنے آپ کو ہندو سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ہندو نہیں ہیں، کیونکہ ہندو کوئی دھرم نہیں ہے، وہ خود ان کی اپنے دھارمک کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے، بہرحال یہ کہ الگ ٹاپک ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اس کے اندر بھی دیکھیے کہ کچھ لوگ مورتی پوجا کو جائز کہتے ہیں، کچھ لوگ مورتی نہیں پوجتے، کچھ لوگ مورتی کو توڑتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہی اسلام ایک ہے، اسلام کی سچا ایک ہے، لیکن اس کو سمجھنے والے الگ الگ طریقے سے، اس میں دشمن بھی، اس میں منافق بھی، اس میں دوغلے بھی، اس میں نہ جانے کیسے کیسے لوگ آ کر کے اسلام کو نقصان پہنچانے والے بھی، اسلام کو ڈائنامیٹ کرنے والے بھی، اسلام کا نام لے کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کیسے ہوتے ہیں، ملک کو برباد کرنے والے، ملک کو کھنڈ میں بدلنے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ ہر دوست کے دشمن بھی ہوتے ہیں، دشمن کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، کوئی دوست بن کر کے ہم کو دھوکہ دیتا ہے، کوئی پیچھے سے وار کرتا ہے، کوئی سامنے سے وار کرتا ہے، ایسے ہی اسلام کو مٹانے والے بھی کئی طرح کے لوگ ہیں، اور انہوں نے اسلام کو مٹانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، بلکہ ہر طرح سے، ہر پرکار سے اسلام کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ تو اسی گروپ میں سے کچھ ایسے بھی گروپ ہیں جو اللہ کا نام لیتے ہیں اور آتنک پھیلاتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، جبکہ نہ اللہ کا ان سے تعلق ہے، نہ ہی وہ دین کا ان سے کوئی تعلق ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کبھی کبھی دشمن بھی، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ نقاب پہن کر کے کیا کہتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے، پرسوں کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ جناب علی ایک سادھو نقاب پہن کر کے، پیچھے ہتھیار رکھ کر کے، اور نقاب پہن کر کے مندر آیا، اس کو پکڑا، لوگوں نے پکڑا تو پتہ چلا کہ وہ اس مندر کا پجاری ہے، سادھو ہے۔ تو بدنام کرنے کے لیے، رسوا کرنے، دشمن بھی ہماری شکل و صورتوں میں آ کر اور اس طرح سے ناٹک کرتا ہے، ڈرامہ بازی کرتا ہے اور اسلام بدنام کرتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں، اور آج کے دور میں تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، جب چند ٹکوں کے اوپر لوگ ایک دوسرے کی جان لیتے ہیں تو دھرم اور دین بیچنے میں کتنا ان کو ٹائم لگے گا، یا مکاری کرنے میں، ڈرامہ بازی کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا کسی کو بدنام کرنے کے لیے۔ قتل کوئی اور کرتا ہے،
الزام کسی اور کے اوپر لگا دیا جاتا ہے. سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. یہ ایسا معاملہ ہے جو اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو کوئی بھولا نہیں ہے، سب کو اس حقیقت کا پتہ ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ جب کسی سے دشمنی رہتی ہے تو بہرحال اس کی اچھی باتیں بھی انہیں بری لگتی ہیں. اسلام سے دشمنی بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہوگی، حالانکہ یہ حماقت ہے. یہ اسلام سے دشمنی کرنا، اللہ سے دشمنی کرنا حماقت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے، انہیں سب کچھ دیا ہے، انہیں آنکھیں دی، کھانا دیا، پانی دیا، زمین دیا، آسمان دیا، سورج دیا، سب کچھ سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو جس اللہ نے آسمان دیا، جس اللہ نے دھرتی دی، جس اللہ نے آکاش دیا، جس اللہ نے چندرما دیا، جس اللہ نے آنکھیں دی، جس اللہ نے ناک دیے، جس اللہ نے ہاتھ دیے، پیر دیے، پیٹ دیے، سب کچھ جس اللہ نے دیا، یہ سب تو آپ کو اچھا لگتا ہے. اسی اللہ نے اسلام دھرم دیا ہے، اسی اللہ نے اسلام بھی دیا ہے. اس سے نفرت کیوں ہے؟ نہیں ہونی چاہیے. اگر اس سے نفرت ہے تو زمین سے نفرت کیجئے. آپ کوئی ایسی زمین بنا لیجئے جہاں چاہیے رہیے. آپ اللہ کے علاوہ کہیے ان سے کہ ہمارے لیے کوئی زمین بنا دیجئے. ہم اللہ کی بنائی ہوئی دھرتی کو نہیں پسند کرتے، ہم اللہ کی بنائے ہوئے آسمان کے اوپر، آسمان کی نیچے نہیں رہنا چاہتے، ہم اللہ کے بنائے ہوئے اس ہوا کو اپنے پھیپھڑے میں داخل نہیں کرنا چاہیے. اے میرے بھگوانوں، اے میرے ایشوروں، اے میرے خداؤں، اے میرے معبودوں، تم بھی کوئی ہوا بنا دو، تم بھی کوئی آسمان بنا دو، تم بھی کوئی زمین بنا دو. ہم تمہاری پوجا کرتے ہیں، ہم تمہاری عبادت کرتے ہیں، تمہارے سامنے سر جھکاتے ہیں. دیکھو وہ کیا تمہیں جواب دیتے ہیں. کوئی جواب دیں گے؟ وہ ہرگز جواب نہیں دے سکتے. کیوں؟ ان کے پاس اتنی شکتی نہیں، ان کے پاس طاقت. وہ تو خود آپ نے بنائے ہیں، انہیں تو آپ نے خود بنایا ہے. جی، انہیں تو آپ نے خود بنایا ہے. تو جو خود اپنے بننے میں محتاج ہو وہ آپ کا کیا بنائے گا؟ جو اپنے سمسیاؤں کا سمادھان نہ کر سکے وہ آپ کی سمسیا کو کیسے حل کر سکتا ہے؟ سوچئے ذرا، غور کیجئے، یہ بڑی اہم بات ہے. اس لیے جس نے آپ کو بنایا، جو آپ کا مالک ہے، جس نے آپ کو دھرتی، آکاش، چندرما، ہوا، پانی، آگ، جو کچھ بھی ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی پرماتما نے، اسی اللہ نے اسلام بھی دیا ہے. اسلام کو اپنائیے، اسلام قبول کیجئے. اسلام برا دھرم نہیں ہے، بہت پیارا دین ہے، پاکیزہ دین ہے، پوتر دین ہے. اچھی چیزیں اس کے اندر ہیں. جو حرام ہیں، جو گندی ہیں، ان کو اسلام نے حرام کر دیا ہے. موت، گوبر، سور، خنزیر، کتا، بلی حرام ہے. جو ناپاک، نجیس، جو آپ کو بھی اچھی نہیں لگتی، تو آپ کو اس کو قبول کرنے میں کیا مشکل ہے؟ اس لیے میں یہ الگ موضوع ہے، میں وہاں اس موضوع میں نہیں جانا چاہتا. میں یہاں آپ کو یہ اکشے صاحب کی وہ پوسٹ سنانے بیٹھا ہوں. معذرت کے ساتھ یہ تھوڑی ہو گئی بات. تو انہوں نے لکھا کہ دہشت گردی اللہ کے نام پر یہ کھلم کھلا اللہ کے حکم کی، اللہ کے آگیا کا النگھن، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی. تو جو لوگ بھی دہشت گردی، آتنکوادیت کرتے یا کرواتے ہیں، یا اسلام کا نام لے کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اکشے صاحب لکھتے ہیں کہ جہاد کے بہت سارے اسٹیپ ہیں، مراحل ہیں، درجات ہیں. انہوں نے ادھارن کے طور پر ایگزامپل دیا، ایک مثال دیا کہ صبح کے وقت جب کوئی مسلمان اذان کی آواز سنتا ہے اور نرم بستروں میں سویا رہتا ہے، دل کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سونے دو، نیند ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے. لیکن آتما سے ایک آواز بلند ہوتی ہے، نکلتی ہے کہ اٹھو، اب وقت آ گیا ہے، اللہ کی عبادت کرو. اذان کی آواز بھی آتی، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر صلاح ہے، نماز ادا کرو. سمجھ رہے؟ ایک آدمی اب یہاں جب وہ بسترے میں رہتا ہے اور اذان کی آواز ہوتی ہے، آؤ نماز کے لیے، تو اس وقت انسان اور اس کی آتما کے درمیان ایک فائٹ شروع ہوتی ہے، ایک جنگ شروع ہوتی ہے، ایک لڑائی شروع ہوتی ہے. اس جنگ، اس کا بھی نام جہاد ہے. یہی جہاد ہے. اچھا ایک چیز اور میں بتاؤں، یہ بھی ایک جہاد ہے. اس کو لکھتے ہیں، اکشے صاحب نے یہ بات لکھی ہے. میں یہاں ایک بات بتاؤں، جہاد، جہد، جہاد، دیکھیں آپ، عربی شبد ہے، یہ فارسی بھی ہے. سنسکرت کے اندر یہی جدھ ہے، جدھ. آپ ذرا لینگویج کے اندر آپ دیکھیے کتنی مشابہت ہے. یدھ، جہد، جہاد، یدھ، یودھا، مجاہد، جہاد، یدھ، یدھ. ایودھیا، جو شہر بغیر یدھ کے ہو، بغیر لڑائی کے، یدھ، یہی یدھ ہے. اس کو سنسکرت میں یدھ کہا جاتا ہے، عربی یا فارسی میں سے جہد اور اسی سے جہاد ہے. کیا پرابلم ہے آپ کو جہاد سے اتنا چڑھتے ہیں؟ آپ تو خود جدھ میں.
ہر دھرم کے اندر، ہر دور کے اندر آپ کو میں بتاؤں جد ہوتا رہا ہے۔ آپ کیا کہیں گے کورو اور پانڈوں کی اس جد کو، جس کو کرشن نے لڑوایا تھا ارجن اپنے بھائیوں کے خلاف، اپنے خون کے خلاف قتل کروایا تھا، کیا کہیں گے؟ اس کو یدھ ہی کہا جاتا ہے نا، وہ بھی ایک لڑائی تھی، جنگ تھی، وہ بھائیوں کے خلاف جنگ تھی، یہی یدھ ہے۔ رام اور راوڑ کے درمیان، رام اور راوڑا کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی، یہ یدھ ہے، یہ یدھ ہے، یدھ۔ آپ یہ سوچئے کتنے مورکھ لوگ ہیں کہ اپنی لڑائیوں کو، اپنے کھانے کو پوتر کہتے ہیں، دوسرے کے کھانوں کو اپوتر سمجھتے ہیں، اپنی لڑائیوں کو پوتر سمجھتے ہیں، اور دوسرا اپنے جان کی، اپنے دین کی، اپنے دھرم کی حفاظت کے لیے یا ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، اس کو وہ آتنکوادیت اور دہشت گردی کہتے ہیں۔ سمجھیے اس بات کو۔ بہرحال تو یہ بھی ایک جہاد ہے کہ صبح فجر کے وقت نماز کے لیے آپ کو پکارا جائے۔ نفس لڑتا ہے، انسان لڑتا ہے، وہ کہتا ہے سونے دو، لیکن دل کہتا ہے سونے دو، لیکن آواز کہتی ہے، آتما کہتی ہے کہ نہیں، اذان ہو چکی ہے، نماز پڑھنے کے لیے چلو۔ یہ بھی جہاد ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص، جب کوئی مسلمان گناہوں کے راہوں پہ جاتا ہے، قتل و غارت گری، معصیت، ذنوب، چوری چکاری، بدماشی، جب اس راہ پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو قتل کرنے، کسی کو مارنے، کسی کی چوری کرنے، کسی کا مال لوٹنے، کسی تکلیف پہنچانے، کسی کو دکھ پہنچانے، ظلم کرنے، تو آتما سے ایک آواز آتی ہے کہ دیکھو تم غلط کر رہے ہو۔ ایک شراب پینے والا شرابی بھی، ایک زانی، عصمت دری کرنے والا، ریپسٹ، بلاತ್ಕಾری بھی مسلمان اگر ہے تو اس کی ضمیر سے آواز آتی ہے یہ تم غلط کر رہے ہو۔ کوئی ظالم ہے، کوئی جابر اگر ظلم کرتا ہے کسی کے اوپر، چاہے وہ پڑوسی ہو یا بھائی ہو یا کسی کے اوپر بھی، اس کا ہو یا پرایا ہو، اس کے انتر آتما سے آواز آتی ہے کہ یہ ظلم ہے یا یہ اتیاچار ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ اس ضمیر کی آواز کو سن کر ان تمام گناہوں سے رک جانا، اسی کا نام جہاد ہے۔ اس کا بھی نام جہاد ہے۔ جہاد کی کئی صورتیں، کئی شکلیں ہیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ۔ اسی طرح سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر جب کرپشن عام ہو جائے، سود خوری، رشوت، چوری چکاری، بدماشی، جھوٹ، غیبت، ظلم، بے گناہوں کے اوپر ظلم، اتیاچار، جات پات، نیچ اونچ کا لفڑا جھگڑا، زبان کی آتنکوادیت، یہ تمام سب چیزیں جب عام ہو جائیں، نیکیاں کم ہو جائیں، تو اس کے لیے اپنے قلم سے لڑائی کرنا، اپنی زبان سے بولنا، جی ہاں یہ بھی جہاد ہے۔ قلم سے لکھنا اس کے خلاف، اس کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے لانا، اس کے نقصانات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اس شخص کو بیان کرنا، اس شخص کے بارے میں لکھنا کہ یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے، یہ ظلم ہے، یہ کر رہا ہے۔ اپنی زبانوں کے ذریعے سے اصلاح کرنا سماج کے اندر کہ لوگوں کسی کے اوپر اتیاچار نہ کرو، لوگوں کسی کو بے گناہ قتل نہ کرو، لوگوں کسی کے گھر میں چوری نہ کرو، چکاری نہ، کسی کی بہن بیٹیوں کے اوپر غلط نظر اٹھا کے نہ دیکھو، ریپ، زنا، بلاತ್කාر نہ کرو، گھوس، رشوت، چوری چکاری اور ملک اور دیش کے خلاف ایسی حرکتیں نہ کرو۔ یہ تمام سب چیزیں زبان کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے، اس کا بھی نام جہاد ہے، تاکہ سماج کے اندر امن و شانتی کی استھاپنا ہو، امن و شانتی، برائیوں کو دور کیا جائے۔ تو برائیوں کے خلاف، کسی بھی برائی کے خلاف جنگ کھڑا ہو جانا، یہ بھی جہاد ہے، اور یہ بھی اللہ کی عبادت کی ایک شکل ہے۔ اور یہ قرآن کے اندر بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیان کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے، اکشے صاحب لکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی اندرونی برائیوں، اپنی بری عادتوں، جھوٹ بولنے، چوری کرنے، بدماشی کرنے، ظلم کرنے، تعصب، حسد، بغض، کینہ، کپٹ، فساد پھیلانا، یہ تمام سب چیزیں، فتنے، جھوٹ، افواہیں، نفرت کی آگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا، یہ جو ہمارے اندر کے اندر موجود ہے، ہمارے دل کے اندر، اس کو ختم کیا جائے، اس برائی کو مٹایا جائے۔ اس کا بھی نام، اسی کو جد و جہد اور اسی کو جہاد کہا جاتا ہے۔
समझ रहे हैं आप, इसी को जहाद, इसको भी जहाद कहा जाता है। तो सबसे बड़ी जंग, जैसे कि अल्लाह के खैर, अच्छा मैं वो बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल मैं अक्षय साहब की ये जो पोस्ट है मैं इसको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी इस तरह के जिहाद करने का हमको हुक्म दिया गया है और मौजूद है। मैं उसका अर्थ आपकी खिदमत में रखता हूँ। वो कहते हैं कि उसका अर्थ यह है कि दुश्मनों, दोस्तों, बेटे, भाइयों और से मोहब्बत और मोहब्बत करो, नफरत ना करो। अपने आप को सबकी तरफ देखो। इस तरह हर जगह इम्तियाजी सुलूक यानी ऊंच नीच, जात पात का जो भेदभाव है इसको छोड़ दो। श्रीमद् भगवत गीता श्लोक नंबर 25। इसी तरह से कामन, क्रोधन, लोभन, मोहन, अब वो मुझे समझ नहीं आ रही, वो संस्कृत तो नहीं आती मुझे। बहरहाल उसका अर्थ यह है कि काम, गुस्सा, लालच, सहर, जादू छोड़कर अपने आप पर गौर करो कि मैं कौन हूं। जो लोग खुद इल्म के बगैर मुतवज्जे हैं वो बार बार इस दुनिया के जहन्नम में पोशीदा हो जाते हैं। इस दुनिया यानी बगैर इल्म के, बगैर किसी ज्ञान के वो लोग जी रहे हैं, तो वो गोया कि एक तरह से नर्क में जी रहे हैं। बहरहाल इसी तरह से ये 26 श्लोक नंबर 26, तो ये उन्होंने बताया कि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी ये शिक्षा मौजूद है कि बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाना, बुराइयों के खिलाफ लड़ाई करना, ये जिहाद है। इसी तरह से श्री अक्षय जी लिखते हैं कि यतीमों, बेवाओं और गरीबों की अपनी मेहनत से कमाई में मदद करना, उनकी मेहनत, उनकी हेल्प करना, उनकी मदद करना, ये भी जिहाद है। ये भी जिहाद है और इस दुआ का या इस इबादत का बहुत बड़ा दर्जा है, जाहिर है। और बहरहाल उन्होंने कोई उदाहरण नहीं दिया, लेकिन उदाहरण अगर मैं दूं तो खुद ये इस्लाम के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के अंदर मौजूद है। किसी को पानी पिला देना, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि रास्ते से पत्थर हटा देना, जो मुसलमान किसी को, इन चलने वालों को नुकसान पहुँचाए, जो पत्थर उठा करके किनारे कर दे, वो भी सदका है। अब आप सोचिए, जिस दीन और जिस दीन धर्म के अंदर यहाँ तक आपको अमन और शांति और लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का की शिक्षा मौजूद हो, भला वो लोगों को कत्ल करने का हुक्म देगा, आज्ञा देगा? मैं भी बताता हूँ। बहरहाल तो श्री अक्षय जी लिखते हैं कि आखिरी जहाद, ये सब जहाद की विभिन्न शक्लें और सूरतें, लेकिन आखिरी जहाद ये हथियार से है। वो उस वक्त होता है जब आपके इस अमन और शांति के स्थापना की राहों में बदमाश, जालिम, शरीर, जुल्म करने वाले लोग जब रोड़ा डालते हैं, जब वो खुद तलवार लेकर के आपके सामने हाजिर हो जाते हैं, तीर लेकर के हाजिर हो जाते हैं, हथियार लेकर के आपके ऊपर हमलावर होते हैं और आपकी राहों में रोड़े डालते हैं, तो इस दिफाई पोजीशन में आपको भी जाहिर है ये हुक्म नहीं है कि आप हाथ बांध करके आओ माई बाप आप हमें मार डालो, ख़त्म कर दो, ऐसा नहीं है। यहां भी अब वहां इस्लाम और अल्लाह ने यह कहा कि आप हथियार उठाएं। समझ रहे हैं? सामने बगैर किसी उसके जिहाद का नाम लेकर के किसी को कत्ल करना, ख़त्म करना, ये इस्लाम नहीं सिखाता है, बल्कि दीन को बचाने के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी जान, अपने बाल बच्चों को बचाने के लिए, समझ रहे हैं, लोगों, बेगुनाह लोगों की हिफाजत के लिए, अपने देश के लिए, ये तमाम सब करना, ये इसको जिहाद कहा जाता है। और उस जिहाद में भी, ऐसे जिहाद में भी ऐसी कंडीशनें हैं कि आपको हैरत होगी। वो लिखते हैं कि ऐसी जिहाद में भी एक कानून है कि बच्चों को कुछ ना कहो, औरतों को कुछ ना कहो, बूढ़े लोगों को नुकसान ना पहुंचाओ, आपको बल्कि जो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं आप उन्हें भी कोई नुकसान ना पहुंचा। अगर वो सुलह करते हैं तो उनसे सुलह कर लो, उन्हें जाने दो। यहां तक कि अगर दुश्मन अपनी पीठ फेर करके भाग रहा है तो उसका पीछा न करो, वो भाग गया तो उसको जाने दो, उसके ऊपर हमला न करो, यह जुल्म होगा। यह है शिक्षा। अक्षय जी लिखते हैं यह है इस्लाम। यह जहाद अपने दीन को बचाने के लिए सिर्फ अल्लाह की राह में किया जा सकता है। यह इस तरह का जहाद जो आखिरी है,
یہ اللہ کی راہ میں وطن حاصل کرنے کے لیے ملک، زمین، پراپرٹی، جائیداد، حکومت، کرسی، اس کے لیے بم بلاسٹ اور ٹینک اور بارود، یہ اسلام نے کسی کو قتل کرنا، کسی کو خون کرنا، یہ اسلام میں حرام ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے اکشے جی نے کہ پیغمبر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ جہاد کس کو کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا لتکون ہی کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کے دین کو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اور اس کے خلاف جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اور جو لوگ ایسے لوگوں کو ختم کرنے کی یا اسلام کو مٹانے کے طرف میں، ان کے خلاف تلوار اٹھانا، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور یہ اللہ کو پسند ہے۔ وطن، مٹی، زمین، پراپرٹی، یہ وہ کرسی، حکومت، سیاست، یہ اس کے خلاف تلوار اٹھانا یا مارنا کاٹنا، یہ جہاد نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اسلام اس کو منع کرتا ہے۔ اگر کوئی اسلام کے اوپر حملہ کرتا ہے تو پھر اسے بچانے کے لیے ہتھیاروں سے اس کا دفاع کیا جائے گا، روکا جائے گا اس کو۔ اسی طرح اسلام کے پھیلانے کا جو کام ہے، اسلام کو پھیلانے کا کام، حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم اپنی زبان استعمال کرو، بس اپنے قلم کا استعمال کرو، بس۔ اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ نے یا رسول نے تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا ہے، معاف کیجیے گا، ہرگز نہیں، بلکہ زبان سے، اپنے کریکٹر سے، اپنے قلم سے، انصاف، عدل سے، عدل کرو، انصاف کرو، اس کا حکم دیا۔ کہا گیا لا اکراہ فی الدین، قرآن میں۔ اکشے جی لکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ بات خود موجود ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 256 کے اندر، کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی قبول کرے کوئی نہ قبول کرے۔ یہ نہیں کہ تلوار گردن پہ رکھ کے کہو کہ اسلام کو قبول کرو، ایسا اسلام، ایسا دھرم اسلام نہیں قبول کرتا ہے، اللہ نہیں پسند کرتا ہے، کوئی زور زبردستی نہیں، بلکہ اسلام نے یہ شکشا دیا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اگر کسی نے کسی کو بے گناہ قتل کر دیا، یہ زمین میں فتنہ و فساد پھیلا، بے گناہ، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، بم ڈال دیا، راکٹ پھینک دیا، حملہ کر دیا جہاز سے یا ٹینک سے یا بارود سے، بے گناہوں کو قتل کیا اس نے، یا زمین میں فتنہ و فساد پیدا کرنے کے لیے یہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، پوری انسانیت کا یہ قاتل ہے، پوری ہیومینٹی کا یہ جو ہے دروہی ہے، یہ انسانیت دشمن شخص ہے، انسانیت کا یہ قاتل ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے ان کو بچایا، انسانیت کو بچایا، نفس کو بچایا، کسی مرتے ہوئے شخص کی جان بچائی یا کسی مظلوم کی جان بچائی، اس کی برادری کا ہے یا نہیں ہے، اس کے رنگ و رنگ کا ہے نہیں ہے، نسل کا ہے نہیں ہے، اس کے ملک کا ہے یا نہیں، کہیں کا بھی ہو، انسان ہے، انسان ہے، اگر اس نے اس کی جان بچا لی تو اللہ تعالیٰ نے اسی پوتر گرنتھ اپنے قرآن میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اور یہ تو انسان ہے، میں آپ کو بتاؤں، ظلم تو ظلم ہے، کسی کے اوپر بھی ہو، کتے پر بھی ظلم ہو۔ اسلام نے ہمیں سکھایا کہ کتے کو بھی پانی پلانے والی ایک طوائف فاحشہ، اس نے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ کو اتنا پسند آیا اس کا یہ عمل کہ اللہ نے اسے جنت، سورگ میں انٹری دے دی۔ یہ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اور ایک بہت بڑی پارسا، بڑی نیک اور بڑی نماز تقوی والی، بڑی پوتر عورت، اللہ کی عبادت کرنے والی، اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا جسے نہ کھانا دیتی تھی، نہ پانی دیتی تھی، نہ اسے چھوڑتی تھی کہ وہ آزاد ہو کر کے جا کر کے کھانا پانی حاصل کرے، وہ مر گئی رگڑ رگڑ کر کے، اللہ نے اسے نرک میں داخل کیا، اس کی عبادت، اس کی نماز اس کوئی قبول نہیں کی۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پوری انسانیت کی جان بچائی۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُوكُمْ۔ اکشے جی لکھتے ہیں کہ قرآن میں یہ بھی موجود ہے، سورہ 2 نمبر کی سورت اور آیت نمبر 190 میں، کہ ان لوگوں سے لڑو جو تم سے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اللہ کی راہ میں تم سے لڑتے ہیں، ان سے لڑو۔ جی ہم امن پھیلا رہے ہیں، ہم شانتی پھیلا رہے ہیں، ہم لوگوں کو اچھی باتیں بتلا رہے ہیں، ہم لوگوں کو برائیوں سے روک رہے ہیں، ہم لوگوں کو سود کھانے سے روک رہے ہیں، ہم لوگوں کو رشوت کھانے سے ہم لوگوں کو ظلم اتیاچار کرنے سے روک رہے ہیں، ہم لوگوں کو اچھی راہوں پہ لا رہے ہیں، ہم لوگوں کو اللہ کا گیان بتاتے ہیں، اللہ کے دھرم اور دین کی بات بتاتے ہیں، ہم لوگوں کو حلال کھانے کی بات کرتے ہیں، حرام سے روکتے ہیں،
ہم لوگوں کو زنا، بدکاری، ریپ اور برائیوں سے، ڈرگ سے، ہیروئن سے، چرس سے، بھنگ سے، ان تمام سب چیزوں سے روکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو سچ ایک دیش بنانا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو ایک دیش بہترین شہری بنانا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو ایک نیک انسان بنانا چاہتے ہیں، ہمدرد انسان، محبت کرنے والا، پریم کرنے والا ہم بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن ہماری ان راہوں میں کچھ برے، گندے، ظالم لوگ ہیں جو رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، ہمارے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، ہم کو قتل کرنے چاہ رہے ہیں، ہم کو مارنا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں حکم دیا ہے کہ تم بھی انہیں مارو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کرسی کے لیے نہیں، دین کے کرسی کے لیے نہیں، سیاست کے لیے نہیں، حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ظلم کو مٹانے کے لیے، عدل اور انصاف کی استھاپنا کے لیے۔ جو تم سے لڑ رہے ہو تم ان سے بھی لڑو، چاہے وہ ملک ہو، چاہے وہ دیش ہو، چاہے کوئی بھی۔ وَلَا تَحْتَدُوا، لیکن یاد رکھو اس لڑائی میں بھی حد سے آگے نہیں بڑھ جانا، اتنا ہی کرنا جتنا وہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہاں بھی ان اللہ لا يحب المعتدین، ایشور پرماتما اللہ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں آپ، یہ ہے عدل، یہ ہے نیائے، یہ نہیں کہ رشوت لے کر، پیسے لے کر، اٹیچیاں لے کر آپ نیائے کریں۔ آپ نے مندر بنایا، گھر بنایا، عبادت گاہ بنائی کہ بھئی یہ عدل اور انصاف کی جگہ ہے، اور وہاں رشوت اور حرام خوری چلتی ہے۔ ظالم بیٹھ بیٹھ کر کے ظلم کے سپورٹ میں ظالموں کو بچانے کے لیے فیصلے کرتے ہو، کر لو فیصلے، جہنم میں، نرک میں جاؤ گے، نرک میں۔ اور ایسے ویسے نہیں منہ کے بل گھسیٹ کر، کتنی لائف ہے تمہاری، کتنا زندہ رہو گے، کتنا زندہ رہو گے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے موت جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے ان باتوں کو سنو۔ اسی طرح سے اکشے نے یہ بھی قرآن کی ایک آیت سے کو بتایا کہ اگر وہ اپنے ہاتھ تھام لیں، روک لیں لڑائی سے، فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ لڑائی سے اپنے ہاتھ روک لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم بھی اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ قرآن سورہ ممتحنہ میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 8 میں کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ جو لوگ تم سے لڑائی نہیں کرتے، جو لوگ تم سے فساد نہیں کرتے، تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے، جو تم سے لڑائی بھیڑائی نہیں کرتے، جو لوگ تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں باہر نکالتے بلکہ امن سے خود بھی رہتے ہیں، تمہیں بھی رہنے دیتے ہیں، تمہارے ملکوں میں، تمہارے ملکوں سے تمہیں باہر نہیں نکالتے، تو اللہ نے پوتر گرنتھ قرآن میں یہ فرمایا نہ تم سے لڑائی کرتے ہیں تو تم ان کے ساتھ عدل کرو، انصاف کرو، بھلائی کرو۔ اس بات سے اللہ منع نہیں کرتا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا بیوہار کرو، وہ کوئی بھی ہوں، غیر مسلم کوئی بھی ہوں، یہودی ہوں کہ نصرانی کوئی بھی ہوں، ان کے ساتھ بھلائی کرو، احسان کرو۔ یہ ہے اسلام۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اکشے جی لکھتے ہیں کہ اسلام اس دفاعی جہاد میں بھی بہت ساری شرطیں رکھتا ہے، اور پھر وہ انسانوں کے ان اعمال کو جائز قرار دیتا ہے جنہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ مرد، بچے، عورت، بوڑھے یا جوان مجرم ہیں یا بے قصور ہیں۔ شرائط کے ساتھ لڑائی کا، جہاد کا حکم دیتا ہے، لیکن یہ شرائط کے ساتھ دیتا ہے۔ اسی طرح سے وہ اپنے اس پوسٹ میں لکھتے ہیں کہ اسلام نے ان لوگوں کو منافق کہا ہے جو دوغلے ہوتے ہیں، جو دو چہرے والے ہوتے ہیں، جو اسلام کا نام لیتے ہیں اور لیکن وہ اسلام کا نام لے کر قرآن اور حدیث، اسلام کے خلاف کچھ بھی کرتے پھرتے ہیں۔ داڑھی بڑھانے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا، پگڑ باندھ لینے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ افسوس تو اسی بات کا کہ ہمارے ہاں داڑھی بڑھا لی، پگڑ باندھ لیا، آپ لوگوں نے سمجھا کہ بہت بڑا پوتر آدمی، حالانکہ ایسے آشارام اور فلانے رام اور ٹھکانے رام بہت دیکھے جا رہے ہیں، ایسے پیر پگاڑے بہت دیکھے جا رہے ہیں، ریپسٹ سماج کے اندر موجود ہیں ہمارے سامنے۔ یہ کوئی شرافت کی دلیل نہیں ہوتی۔ معذرت کے ساتھ افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسی کو دھرم سمجھ لیا گیا ہے، سب کچھ سمجھ لیا گیا ہے۔ تو ایسے دوغلے جو اسلام کا نام لے کر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ ایسے لوگوں کو منافق کہا گیا ہے، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ اخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ لوگ اللہ کو
اور اللہ کے ماننے والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ انہیں دھوکہ نہیں دے سکتے بلکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں۔ اکشے جی لکھتے ہیں کہ میں نے یہ باتیں جو اپنی پوسٹ میں لکھی ہیں، بہت کم مسلمان ہیں جن کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا جانتے ہیں، جانتے تو بہت ہیں، یہ سب باتیں آپ جانتے ہوں کہ بہت سارے مسلمان جانتے ہیں۔ تو اکشے جی لکھتے ہیں کہ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا جانتے ہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ آپ جو کچھ جانتے ہو اسے آپ کتنا بانٹتے ہو، کتنا اس کے اوپر عمل کرتے ہو، اور کتنی آپ کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ ان کی باتیں ختم ہوئی۔ دوستو، یہ حقائق ہیں جو ہمارے وطن کے ایک دوست نے انگلش میں یہ پوسٹ کیا تھا، جس کی تھوڑی سی تشریح کے ساتھ میں آپ حضرات کی خدمت میں۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر غیر مسلم کو قتل کرو، ختم کرو، مارو، پیٹو، فساد، نہ۔ میں ایسے اپنے ان دیش کے، وطن کے، یا کہیں بھی دیش کے دنیا میں رہتے ہوں غیر مسلم جو مسلمان نہیں ہیں، حالانکہ ان کو مسلمان ہونا چاہیے کیونکہ ان کے چاروں طرف سب مسلمان ہیں۔ یہ دھرتی مسلمان ہے، یہ آکاش مسلمان ہے، یہ ہوا جو آپ کو زندہ رکھتی ہے یہ بھی مسلمان ہے، وہ آگ جس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہو، کھانا پکاتے ہو، چائے پیتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، یہ بھی مسلمان ہے۔ یہ بات یاد رکھو۔ جو اناج اور غلے کھاتے ہیں یہ بھی مسلمان ہیں، یہ پرندے، یہ چرندے، یہ جانور، یہ گائے، یہ بیل، یہ بھینس، یہ بھی مسلمان ہیں۔ ان کی پوجا نہ کرو، اس کی پوجا کرو جس نے ان سب کی سرشٹی کی ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، جو ان سب کا پروردگار ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ یہ اپدیش ہے اسلام کا۔ اسی کو کہتے ہیں مسلمان، کہ ایک ایشور، ایک اللہ کی ایک پرماتما کے سامنے اپنے سروں کو جھکاؤ، اسی سے مانگو جس نے تم کو سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ، اور ہمارے اکشے بھائی کو بھی ہدایت دے جنہوں نے یہ اتنی پیاری پیاری باتیں پوسٹ کی۔ یہ سنیں گے وہ بھی تو ان کو خوشی ہوگی کہ ہم نے ان کی باتوں کو ہندی میں بھی ٹرانسلیٹ کر لیا ہے اور اردو میں بھی، اور ہم اسے ہندی اور اردو دونوں میں لوگوں کے سامنے بہت جلد پیش کرنے والے ہیں۔ ابھی تو ہم نے اپنی آواز دی ہے اس کو، بقیہ ان کی اس بات کو ہم ہندی اور اردو میں بھی چھاپیں گے اور چھاپ کر کے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اور ہم ان سے انورودھ کرتے ہیں کہ آپ اور بھی اس طرح کے پوسٹ لکھیے، بھیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں، ہم جو ہے ایسی تحریروں کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، صحیح سمجھ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔